یا اللہ۔ تو میرے بھائی ایک اور بہت بڑی خوبی حضرت عثمان غنی کی تیسری وہ یہ تھی کہ آپ میں اللہ نے بہت زیادہ حیا رکھی تھی۔ آج نا اگر آپ ناراض نہ ہو تو ہماری حکومتوں میں جو بدتمیز زیادہ ہوتا ہے اس کا عہدہ زیادہ ہوتا ہے، اس کو اچھا عہدہ ملتا ہے جو بدتمیزی زیادہ کرتا ہے۔ اور ہمارے ہاں نوجوان سمجھتے ہیں کہ کھل کے پھرنا، کھل کے کھانا، مرضی کا لباس پہننا۔ ہمارے ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے جب سے پیسے لوگوں کے پاس زیادہ آئے ہیں لباس چھوٹے ہو گئے، پیسہ زیادہ آ گیا کپڑے جسموں پہ سکڑ گئے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ بس جو دل میں آئے کہہ دینے کا نام جمہوریت ہے، آزادی رائے ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شرم و حیا کے پیکر تھے، بڑا پیسہ تھا، بڑا کچھ تھا، لوگ ڈرتے تھے، سردار بھی تھے، جو چاہتے کر سکتے، روب طاری ہوتا۔ لیکن عثمان غنی کو جب بھی کوئی دیکھتا تھا کسی کونے میں بیٹھے نظر آتے، چھپے ہوئے، پیچھے، شرم و حیا، نفاست پسندی، بڑھ بڑھ کے آگے ہونا، ہر ویڈیو میں شامل ہونے کی کوشش کرنے کا نام پیار نہیں ہے۔ نفاست پسند جو لوگ ہوتے ہیں وہ اکثر چھپے ہوئے ہوتے ہیں، ان کا پتہ ہی نہیں ہوتا لوگوں کو کہ پیچھے دراصل ہے کون۔ دیکھیے نا بڑی معروف حدیث ہے صحیح مسلم میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے، حضور نے تامت مبارک باندھی ہوئی تھی، لیٹے ہوئے تھے سرکار۔ تو جب آدمی لیٹتے تھے نا، ہمارے بزرگ بھی جب لیٹتے ہیں تو تامت کو سمیٹا کرتے تھے تو گھٹنوں تک آ جاتی تھی، دیکھا نا آپ نے، گھٹنوں تک تامت آ جاتی جب لیٹتے۔ تو سرکار بھی لیٹے تھے، پردے کی ابھی آیتیں نہیں آئی تھی، دروازے پہ دستک ہوئی، حضرت عائشہ صدیقہ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ میرے ابا جان جناب ابو بکر صدیق آئے۔ حضور نے فرمایا بلا لو۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں وہ آ کے بیٹھ گئے، حضور لیٹے رہے، پھر دستک ہوئی، اب کون ہے؟ کہا سیدنا فاروق اعظم۔ کہا عائشہ آپ ساتھ والے حجرے میں چلی جاؤ۔ اماں جی وہاں چلی گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت عمر آئے، حضور لیٹے رہے۔ جناب عائشہ کہتی ہیں پھر دستک ہوئی، اب کون ہے؟ فرمایا عثمان غنی۔ نبی کریم نے فرمایا اسے کہو ذرا ٹھہر جائے۔ حضرت عثمان ٹھہرے تو حضور اٹھ کے بیٹھے، تہمت مبارک کو ٹھیک کیا، پھر اپنے کرتے مبارک کو سیدھا کیا، پھر دستار کو سیدھا کیا، فرمایا اب بلاؤ عثمان غنی کو۔ حالانکہ جاہو جلال حضرت عمر کا زیادہ ہے، حالانکہ وقار مقام حضرت صدیق اکبر کا زیادہ ہے، اب بلاؤ عثمان غنی کو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، بیٹھے، بات چیت ہوئی، تینوں چلے گئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہے میرے ذہن میں سوال رہ گیا، میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ دو لوگ آئے، آپ بیٹھے رہے، عثمان آئے تو آپ نے اہتمام کیا، کیا لفظ ہے، اور لفظوں میں تاثیر ہے، اور جملے دو کہے نبی پاک نے لیکن کتنا بڑا ان کا مرتبہ بیان کیا۔ فرمایا عائشہ میں اس شخص سے حیا نہ کروں جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، میں اس سے حیا نہ کروں جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی فرمایا کرتے تھے میں نے جب سے حضور کا چہرہ دیکھا ہے دوبارہ پلٹ کے اپنی شرمگاہ بھی کبھی نہیں دیکھی، گویا میں نے اپنی آنکھوں کا وضو نہیں توڑا جب سے حضور کا۔ فرماتے جب سے یہ ہاتھ نبی پاک کو بیعت کے لیے دیا ہے پھر گندگی میں نہیں جانے دیا میں نے سیدھا ہاتھ۔ حضرت عثمان غنی فرمایا کرتے تھے میں اپنے گھر کے اندر اپنے غسل خانے میں چار دیواری کے اندر بھی کپڑوں سمیت غسل کرتا ہوں، مجھے حیات یہ غسل خانے میں بھی کپڑے۔ اور سنو ایک اور بڑی بات اہم، آپ فرمایا کرتے تھے میری جو محرم عورتیں ہیں نا، محرم پھپھی خالہ، میری جو محرم عورتیں ہیں، فرمایا کرتے تھے میں نے کبھی ان کے بھی چہرے آنکھ بھر کے نہیں دیکھے، ان کے بھی چہرے کبھی میں نے آنکھ بھر کے نہیں دیکھے۔ جو میری محرم عورتیں ہیں پھپھی خالہ، فرماتے تھے ان سے بھی جب بات کرتا ہوں تو میں چہرہ جھکا کے۔ ہمارے ہاں تو کزن ایک دوسرے سے سلام لیتے ہیں، لڑکیاں لڑکے کزن ایک دوسرے سے سلام لیتے ہیں۔ بچیاں آیا کرتی تھی تو میری کبھی کبھی مجھے بتایا جاتا تھا، میں نے ایک پابندی لگا دی، بچیاں جب مدرسے میں آتی تھی کہ جو دور سے بچی آئے اس کو جس آدمی کا نام لکھا ہو بتایا جائے وہی لینے آئے۔ ایک دن مجھے اطلاع دی گئی کہ آپ تھوڑی دیر آئیں، میں گھر گیا تو مجھے بتلایا گیا ایک بچی ہے تو اس کو جو پہلے لینے آتا تھا وہ نہیں آیا، کوئی اور آیا۔ میں نے اس کے بھائی کو فون کیا کہ آپ لینے نہیں آئے، کہنے لگے یہ کزن ہے ہمارا، اس کے ساتھ بھیج دیں، آپ ہمارا ہی کزن ہے، خالہ زاد ہے۔ میں نے کہا یار آپ کہاں ہو؟ کہنے لگے مجھے 20-25 منٹ لگ جائیں گے۔ تو میں نے کہا ابھی کلاسیں بھی جاری ہیں تو آپ ہی آ جانا خود ہی۔ میں نے کہا سب آپ بھیج دیں، مجھے اعتبار ہے اس پہ۔ میں نے اس کو ایک بات کہی جو آپ کو بھی کہتا ہوں، میں نے کہا یار تمہیں اعتبار ہے تو اللہ رسول کو اعتبار کیوں نہیں؟ انہوں نے کیوں غیر محرم بنایا ہے؟ عجیب تماشا ہے، مجھے پھپھی ذات پہ، خالہ ذات پہ، ماموں ذات پر اعتبار ہے، نبی پاک کو کیوں نہیں؟ آپ کو زیادہ پیار ہے لوگوں سے یا نبی پاک کو امت سے زیادہ پیار ہے؟ کیا مطلب تماشا ہے، کیا مزاج بنا لیا میں نے اور آپ؟ نبی پاک نے ایک شخص پر اعتبار نہیں کیا، فرمایا اس سے پردہ کرو، آپ نے اور میں نے کیسے کر لیا؟
نبی پاک نے خالہ زاد، پھپھی زاد، دیور پر، جیٹ پر، سالے پر، بہنوئی پر اعتبار نہیں کیا، پابندی لگا دی۔ تو نے کیسے کیا؟ تجھے تیرے دل میں زیادہ درد ہے، تو زیادہ دین کو سمجھنے لگا ہے، انسانیت زیادہ اچھل آئی ہے تیرے اندر۔ اعتبار کیا ہوتا؟ یاد رکھنا، دنیا میں جتنے گھر تباہ ہوئے ان لوگوں کی وجہ سے نہیں ہوئے جن پر اعتبار نہیں تھا، ان کی وجہ سے ہوئے جن پر اعتبار تھا۔ گھر کا بیٹی لنکا ڈھائے، باہر والے آ کے کبھی بھی گھر میں کوئی نقب زنی نہیں کرتے، جب بھی کرتے اعتبار والے کرتے۔ میرے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ ازواج جن پر اللہ کو اتنا اعتبار ہے کہ رب کہتا ہے میرے محبوب کی بیویوں تمہاری جیسی دنیا میں دوسری ہے ہی کوئی نہیں، اللہ کو اتنا اعتبار ہے۔ لیکن ایک نابینا صحابی آئے تو حضور کی دو ازواج بیٹھی تھی، تو نبی پاک نے فرمایا پردہ کرو۔ یا رسول اللہ وہ تو نابینا ہے۔ فرمایا تمہیں تو نظر آ رہا ہے نا، تمہاری آنکھیں تو کھلی ہوئی ہیں۔ حضور کو اعتبار نہیں تھا، بس کر دیں۔ سب سے بڑا ظالم وہ ہے جو کہتا ہے مجھے بیٹی پہ اعتبار ہے، وہ ظالم ہے، وہ اپنی بیٹی کے ساتھ ظلم کر رہا ہے۔ جو کہتا ہے مجھے اعتبار ہے، کالج جا رہی ہے، یونیورسٹی جا رہی ہے، اکیلے آ جا رہی ہے، مجھے اعتبار ہے، یہ ظلم کر رہا ہے بچی کے ساتھ۔ وہ تو بچی ہے، اس کا تو ذہن کمزور ہے۔ ہو سکتا ہے صاف دل ہو، لیکن سامنے جو شیطان چوکوں میں گلیوں میں دائیں بائیں گھوم رہے ہیں وہ تو صاف دل نہیں ہے نا، وہ تو معصوم طبع نہیں ہے نا۔ تو بعض اوقات بڑے اچھے نفیس بچے بھی شیطانوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ خدا کا خوف کریں۔ حضرت عثمان غنی کی زندگی، حضرت عثمان فرماتے ہیں جو محرم عورتیں تھیں ان کی طرف بھی آنکھ بھر کے نہیں دیکھا، اس لیے کہ وہ خاتون ہے، میں مرد ہوں، میری حیا مانی۔ آج لوگوں کو شوق ہو گیا عورتوں کی مجلس میں دوڑ دوڑ کے جانا، وہاں بیٹھنا، وہاں وقت بتانا۔ پیران عظام کہتے ہیں کہ وہ درویشنیوں کے بیچ بیٹھے ہیں جی، باپ بیٹی ہوتے ہیں جی، مریدنی اور پیر۔ میں نے کہا کوئی نہیں ہوتے، اس رشتے پر استدلال ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں واجب ہے پردہ پیر اور مریدنی کا، یہ پردہ واجب ہے۔ اگر کوئی شخص اس طرح بے پردہ بیعت لے گا، بیچ میں بیٹھے گا، تو اس کا تو مرید ہونا ویسے ہی حرام ہے، جائز ہی نہیں ہے۔ جو سارا دن تعویذ دھاگے کے لیے بیٹھا رہے اور بیویوں سے گفتگو کرتا رہے۔ خدا را حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں جو باتیں ہمیں بہت زیادہ ملتی ہیں، ان میں نفاست ہے، آپ کی حیا ہے، سخاوت ہے۔